نظم شمع اشعار 29 بند نمبر 1 مشکل الفاظ کے معنی فریاد در گرہ مراد فریادی دانہ سپند کالا دانہ ہرمل شفق گوں شفق کی مانند سرخ بزم جہاں میں بھی ہوں اے شمع درد مند فریاد در گرہ صفت دانہ سپند دی عشق نے حرارت سوز دروں تجھے اور گل فروش اشک شفق گوں کیا مجھے ہو شمع بزم عیش کے شمع مزار تو ہر حال اشک غم سے رہی ہم کنار تو تشریح پہلے بند میں اقبال شمع سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے شمع تیری طرح میں بھی غم زدہ اور دکھیا ہوں میری کیفیت بھی ہرمل کے اس دانے کی مانند ہے جو آگ کی تپش سے چٹکنے کی آواز پیدا کرتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ میرا دل جب سوز و غم سے بھڑک اٹھتا ہے تو اس میں سے درد بھری صدائیں اٹھتی ہیں جس طرح عشق نے تجھے داخلی کرب کی آگ میں جلنے پر مجبور کر دیا ہے اسی طرح مجھے بھی خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا ہے مجھے علم ہے کہ تو کسی عشرت قدے میں روشن ہو یا کسی مزار پر دونوں صورتوں میں تیری آنکھ سے آنسو ٹپکتے رہے ہیں بند نمبر 2 مشکل الفاظ کے معنی یک بین ایک دیکھنے والی ضیا روشنی صفت عاشقان راز عشق والوں کے راز کی طرح یک بین تیری نظر صفت عاشقان راز میری نگاہ مایہ آشوب امتیاز کعبے میں بت قدے میں ہے یکساں تیری ضیا میں امتیاز دیر و حرم میں پھنسا ہوا ہے شان آہ کی تیرے دودے سیاہ میں پوشیدہ کوئی دل ہے تیری جلوہ گاہ میں تشریح اے شمع جس طرح قدرت کے بھید جاننے والے عشاق ہر شے کو کسی جانبداری کے بغیر مساوی سطح پر دیکھتے ہیں تیری کیفیت بھی ان سے ملتی جلتی ہے جبکہ میں اشیاء کے مابین فرق و امتیاز کا جائزہ لیتا ہوں تیری روشنی تو خواہ کعبہ ہو یا بت خانہ دونوں کو یکساں طور پر منور کرتی ہے جبکہ میری نظر دیر و حرم کے مابین جو فرق ہے اس کی مماثل ہے تیرے جلنے سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کی کیفیت قلب انسان سے برآمد ہونے والی آہ کی سی لگتی ہے ایسا لگتا ہے کیا تیرے اندر بھی انسان کی طرح کوئی دل چھپا ہوا ہے بند نمبر 3 مشکل الفاظ کے معنی بینا دیکھنے والا بینائی سیماب دار بے چینی سے لبریز سوزے دروں اندرونی حرارت و گرمی جوش اضطراب بے قراری کی انتہا گداز اثر پذیری نرمی جلتی ہے تو کہ برق تجلی سے دور ہے بے درد تیرے سوز کو سمجھے کہ نور ہے تو جل رہی ہے اور تجھے کچھ خبر نہیں بینا ہے اور سوزے دروں پر نظر نہیں میں جوش اضطراب سے سیماب دار بھی آگاہ اضطراب دلے بے قرار بھی تھا یہ بھی کوئی ناز کسی بے نیاز کا احساس دے دیا مجھے اپنے گداز کا تشریح شاید تو اس غم میں جل رہی ہے کہ تو روشنی کے حقیقی منبع سے دور ہے لیکن تیرے اس عمل کو بے درد لوگ روشنی سے تعبیر کرتے ہیں اقبال نے جلنے کا لفظ اس بند میں 2 طرح سے استعمال کیا ہے روشنی کے حوالے سے اور کڑنے کے حوالے سے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ تو جل رہی ہے تاہم حیرت اس امر پر ہے کہ تجھے اپنے مرنے کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے اس قدر چشم بینا رکھتے ہوئے بھی تو اپنی داخلی جلن سے آگاہ نہیں ہے اس کے برعکس میں اضطراب و بے چینی کے سبب پارے کی طرح تڑپ رہا ہوں اور اس اضطراب و بے چینی سے میرا دل پوری طرح آگاہ ہے بند نمبر 4 مشکل الفاظ کے معنی آگہی واقفیت جاننا کشاکش کھینچا تانی چینا جھپٹی خوابیدہ سویا ہوا شرر چنگاریاں برسانے والا امتیاز رفعت و پستی بلندی اور پستی کا فرق یہ آگہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار خوابیدہ اس شرر میں ہیں آتش قدے ہزار یہ امتیاز رفعت و پستی اسی سے ہے
گل میں مہک شراب میں مستی اسی سے ہے، بستان و بلبل و گل و بو ہے یہ آگہی، اصل کشا کشے من و تو ہے یہ آگہی۔ تشریح: مجھے اپنی ذات کی شناخت کا جو شعور عطا کیا گیا ہے بظاہر یہ ایک معمولی سی چنگاری کی مانند ہے، تاہم اس میں بے شمار آتش کدے پوشیدہ ہے۔ بلندی و پستی میں امتیاز کی خصوصیات اسی سبب پائی جاتی ہے۔ آگہی کا یہی وہ شعور ہے جس کے سبب پھولوں میں خوشبو اور شراب میں نشے کا عنصر برقرار ہے۔ یہی آگہی بلبل، پھول اور ان کی خوشبو کے علاوہ بندہ و آقا کے مابین فرق کا سبب بن جاتی ہے۔ بند نمبر 5، مشکل الفاظ کے معنی۔ دل ستان عشق، عشق کا دل لینے والا۔ آموز جان عشق، عشق کا گرویدہ ہونا۔ صبح ازل جو حسن ہوا دل ستان عشق، آواز کن ہوئی تپش آموز جان عشق۔ یہ حکم تھا کہ گلشن کن کی بہار دیکھ، ایک آنکھ لے کے خواب پریشاں ہزار دیکھ۔ مجھ سے خبر نہ پوچھ حجاب وجود کی، شام فراق صبح تھی میری نمود کی۔ وہ دن گئے کہ قید سے میں آشنا نہ تھا، زیب درخت طور میرا آشیانہ تھا۔ قیدی ہوں اور قفس کو چمن جانتا ہوں میں، غربت کے غم کدے کو وطن جانتا ہوں میں۔ یاد وطن فسردگی بے سبب بنی، شوق نظر کبھی کبھی ذوق طلب بنی۔ تشریح: اس بند کے 6 اشعار بظاہر پوری نظم کے موضوع سے کچھ علیحدہ نظر آتے ہیں، لیکن چوتھے اور چھٹے بند کے آخری اور ابتدائی حصے کے حوالے سے ان میں گہرا ربط نظر آتا ہے۔ زیر تشریح بند میں اقبال نے فلسفہ وجود کا ایک اجمالی جائزہ پیش کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ خالق کون و مکان نے کن کی صدا کے ساتھ کائنات تخلیق کی تو حسن عملاً عشق کا گرویدہ ہوا، اور اسی کیفیت نے کافر کے دل میں ایک تڑپ اور اضطراب پیدا کر دیا۔ اس لمحے انسان کو حکم دیا گیا کہ اسی جذبے کے تحت کائنات کے مظاہر کا جائزہ لے اور یہ دیکھ کہ اس عالم میں کن کن اشیاء کو تیرے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ خالق ارض و سما نے انسان کو پیدا کر کے اس کے وجود اور جسم کو ایک ایسے حصار میں ڈال دیا جس کے سبب وہ اپنی حقیقت اور وجود سے بے خبر اور بڑی حد تک بے نیاز ہو گیا۔ چنانچہ یہی لمحہ تھا جب تخلیق کے ساتھ ہی حقیقت ازل سے وجود کے ہجر کا آغاز ہو گیا۔ مزید یہ کہ پہلے انسان ان قیود سے آزاد تھا، جبکہ اب قدرت نے اس پر بیشتر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال کر اسے ایک محدود حصار میں بند کر دیا ہے۔ اب وہ دور ختم ہو گیا جب انسان کے وجود کا مسکن کوہ طور کے ایک درخت پر تھا۔ اس لمحے وہ کسی حجاب کے بغیر نور کبریائی کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ انسان اپنے وجود میں ہی محصور ہو کر رہ گیا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ وہ اس قید خانے کو ہی ایک باغ تصور کر بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ جس مقام پر وہ ایک اجنبی کی طرح بود و باش اختیار کیے ہوئے ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے حقیقی وطن کی یاد میں افسردہ و پریشان رہتا ہے۔ بند نمبر 6، مشکل الفاظ کے معنی۔ مسجود، جسے سجدہ کیا جائے۔ آہنگ، آواز۔ کمند، رسی۔ توق، گلے کا پٹا۔ اے شمع انتہائے فریب خیال دیکھ، مسجود ساکنان فلک کا معال دیکھ۔ مضمون فراق کا ہوں سریا نشاں ہوں میں، آہنگ طبع ناظم کون و مکاں ہوں میں۔ باندھا مجھے جو اس نے تو چاہی میری نمود، تحریر کر دیا سر دیوان ہست و بود۔ گوہر کو مشت خاک میں رہنا پسند ہے، بندش اگرچہ سست ہے مضمون بلند ہے۔ چشم غلط نگر کا یہ سارا قصور ہے، عالم ظہور جلوہ ذوق شعور ہے۔ یہ سلسلہ زمان و مکان کا کمند ہے، توقع گلو حسن تماشا پسند ہے۔ منزل کا اشتیاق ہے، گم کردہ راہ ہوں۔ اے شمع میں اسیر فریب نگاہ ہوں۔ صیاد آپ، حلقہ دام ستم بھی آپ، بام حرم بھی طائر بام حرم بھی آپ۔ میں حسن ہوں کہ عشق سراپا گداز ہوں،
کھلتا نہیں کہ ناز ہوں میں یا نیاز ہوں، ہاں آشنائے لب ہونا رازے کوہن کہیں، پھر چھڑ نہ جائے قصہ دار و رسن کہیں۔ تشریح: نظم کے اس آخری بند میں اقبال پھر سے شمع سے مکالمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس پس منظر سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کس قدر فریب خوردہ ہے جو اپنے فانی وجود کو ہی ایک مستقل حقیقت سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ ساکنان فلک کے سجدوں کا مال بھی اس کے روبرو ہے۔ ہر چند کے میرا مقام بہت بلند ہے، پھر بھی ہجر کا ستایا ہوا ہوں، پھر بھی خالق کون و مکان کی مشیت سے ہم آہنگ ہوں۔ اس نے مجھ پر جو پابندیاں عائد کی غالباً ان سے مقصد یہی تھا کہ ان کی زندگی کے ارتقائی مراحل طے کروں۔ یہ حقیقت ابدی ہے کہ نایاب موتیوں کا مسکن بھی مٹی اور خاک کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ اب جو گہرائی میں اتر کر دیکھتا ہوں تو اس امر کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قصور میری بصارت اور بصیرت کا ہے جو حقائق کو ان کے صحیح منظر نامے میں دیکھنے سے گریزاں ہے، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ کائنات تخلیقی شعور کی مظہر ہے۔ یہ فریب نہیں تو کیا ہے کہ تمام حقائق کو نظر انداز کر کے فرد اپنے شعور کی نمائش کا خواہاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں امتیاز کی خلیج وسعت پذیر ہو رہی ہے۔ زمان و مکان کا سلسلہ انسانی حیات کے گرد ایک حصار کی مانند ہے۔ ہر چند کے اپنی راہ گم کر بیٹھا ہوں، پھر بھی منزل تک رسائی میرا مطمع نظر نہیں ہے۔ فریب نظر میں مبتلا ہونے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ حقائق کا سامنا کروں، لیکن صورت یہ ہے کہ خود ہی صیاد بن چکا ہوں اور اس کے دام میں گرفتار بھی خود ہی ہوں۔ یہ کیا ستم ہے کہ خود کو حرم کی بلندی بھی سمجھتا ہوں اور اس پر ایستادہ پرندہ بھی۔ فی الواقع میں تو اس حقیقت سے بھی آگاہی نہیں رکھتا کہ حسن ہوں یا عشق کا گداز۔ مجھ پر تو یہ بھید بھی نہیں کھلتا کہ محبوب ہوں یا میری حیثیت عاشق کی ہے۔ چنانچہ میرے لیے یہ خدشہ بے جا نہیں کہ اپنی زبان پر وہی راز قدیم لے آؤں جس کا نتیجہ پھانسی کے پھندے کے سوا اور کچھ نہیں۔